سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ جو کئی جمعے سے ہم اور آپ بطور عنوان اس کے تحت گفتگو سن رہے ہیں، ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہو کہ جو باتیں کی جا رہی ہیں، جو گفتگو ہو رہی ہے، اس کا عنوان سے تلاوت کردہ آیت کریمہ سے کیا تعلق؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول اس قدر پسند فرمایا کہ اسے مسلمانوں کے منشور کے طور پر، اسلام کے بنیادی اصول کے طور پر اس کو نقل فرمایا۔ یہ ایک ایسا ٹکڑا ہے جس کو اگر ہم کلمہ کہیں، وہ کلمہ جس پر دین کی بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہ کلمہ اس کا تقاضا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا تقاضا یہ کلمہ ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یعنی ایک مسلمان جب تک اپنے آپ کو اس منشور کے پیمانے پر ڈھال نہیں لیتا، تب تک اس کا دعوی مسلمانی درست نہیں ہے، اور اس لیے اس کو ہر مسلمان کو سمجھنا ہے اور برتنا ہے۔ اگر نہیں جانتا تو جاننا چاہیے، اگر مفہوماً جان رہا ہے، مطلب اس کو سمجھ میں آ رہا تھا تو ٹھیک، نہیں سمجھ میں آ رہا تھا تو آج سمجھ لینا چاہیے کہ کیا مطلب ہے، کیا مقصد ہے، کیا کہا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، جو اللہ تعالیٰ نے قانون کے طور پر اس کو پیش کر دیا۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے ان صلاتی، یعنی میری عبادت، میری نماز، میرا روزہ، میرا ذکر، میری عبادت اور نسکی، میری قربانی، اگر ہم قربانی دیں، جانور ذبح کریں یا حج کریں، دونوں مراد ہیں۔ نسک حج کو بھی کہتے ہیں اور قربانی کو بھی کہتے ہیں۔ قربانی حج کا ایک بڑا اہم رکن ہے، اور حج میں قربانی ایسی ہوتی ہے کہ حج قربانی کی وجہ سے بھی پہچانا جاتا ہے، اور قربانی کا سب سے بڑا موقع بھی حج ہے، چونکہ وہ ایک قربانی کی یاد ہے۔ حضرت ابراہیم نے جو قربانی پیش کی تھی اپنے بیٹے کی، وہی قربانی ایک علامت، ایک بنیاد بنی دین کے قربانی کے رکن کی۔ تو نسک قربانی بھی ہوا، حج بھی ہوا۔ تو میری نماز، میرا حج، یعنی میری عبادت، یعنی میرے ذکر، اذکار، سب اللہ کے لیے ہیں۔ یہاں تک تو سب ٹھیک ہے۔ ہر آدمی کہے گا ہاں بھائی، نماز اللہ ہی کے لیے تو پڑھتے ہیں، روزہ اللہ ہی کے لیے تو رکھتے ہیں، حج اللہ ہی کے لیے تو کرتے ہیں، قربانی اللہ ہی کے لیے تو کرتے ہیں۔ جی، یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ اب اس کے آگے دو ٹکڑے اور آ رہے ہیں جو بڑے اہم ہیں اور بہت بنیادی ہیں، اساسی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ محیایا، اور میری زندگی، میرا جینا، و مماتی، اور میرا مرنا، یہ بھی اللہ کے لیے۔ یہ ذرا کٹھن ہے، یہ بہت مشکل ہے، یہ آسان نہیں ہے، اور اسی نے دین کی تعبیر میں انقلاب لا دیا ہے۔ دین گھڑی دیکھ کے عبادت کرنے کے بعد پھر اپنی منمانی کرنے کا نام نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، بہت سے افکار و خیالات میں یہ بات ہے کہ صبح اٹھے، تھوڑی دیر دھیان کیا، پوجا پاٹ کیا،
اس کے بعد جو دنیا میں لگے تو پھر دنیا کا جو قاعدہ ہے اس کے مطابق سب کچھ کیا۔ 500 ٹین ڈالڈا اگر اسٹور روم میں رکھا ہوا ہے تو ہم ریٹ ملا رہے ہیں، 100 ٹین گھی رکھا ہوا ہے تو اس کا ریٹ ملا رہے ہیں، تیل ہے تو تیل کی کالا بازاری کر رہے ہیں۔ سب صحیح ہے، اس لیے کہ ہم تو عبادت کر چکے، صبح میں عبادت کیا ہے، اب ہم دنیا داری کر رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، بے ایمانی کر رہے ہیں، جھوٹی گواہی دے رہے ہیں، بہن کا حصہ کھا جا رہے ہیں، باپ کو ستا رہے ہیں۔ اس سے کب ہم نماز تو پڑھ ہی لیا ہے، ہم نے داڑھی بھی لمبی رکھ لی ہے، اب ہم گالی بک رہے ہیں تو کیا ہوا؟ یہ تو میری عادت ہے نا؟ گالی بکنا، فضول کام کرنا، یہ سب الگ چیز ہے، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ اسی کو یہ آیت کریمہ روک رہی ہے، اور یہ آیت بتاتی ہے کہ محیایا و مماتی، میرا جینا اور میرا مرنا، میری زندگی اور میری موت، یہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ اور جب تک یہ نہیں ہوتا، اس کے مطلب یہ آدھا دیندار ہے اور آدھا دنیا دار ہے۔ اور ایک اور دلچسپ بات، بڑی گھبرانے والی بات اور ڈرنے والی بات، اپنے لیے بھی سب کے لیے بھی، وہ یہ کہ آدھا بھی نہیں۔ اس لیے آدھا نہیں کہ نماز روزہ آدمی کتنی دیر کرتا ہے؟ روزہ 1 مہینہ، اور نماز پورے دن کی اگر ملا لی جائے تو 5 نماز ملا کر شاید 1 گھنٹہ بھی پورا نہ ہو۔ چلیے مان لیا 2 گھنٹہ، آپ 2 گھنٹے میں نماز پڑھتے ہیں 5 وقت ملا کر، تو یہی 2 گھنٹہ کیا 22 گھنٹے کے برابر ہو جائے گا؟ یعنی دین 24 گھنٹے کا نام ہے۔ 24 گھنٹہ اگر دین کے مطابق ہے تو دین ہے، ورنہ من مانی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ کربلا کی تاریخ، امام حسین کا ذکر، یہ سب بھی اسی آیت کے تحت ہو گیا۔ کئی جمعے سے آپ بول رہے ہیں اور یہی آیت پڑھتے ہیں اور امام حسین کا ذکر کرتے ہیں۔ جی ہاں، جان بوجھ کے کرتے ہیں، اور آج اس کا راز کھول رہے ہیں۔ جن لوگوں نے حضرت امام حسین کو شہید کر دیا، اور جو آج تک حضرت امام حسین کے معاملے میں سوالیہ نشان رکھتے ہیں، وہ سب ان صلاتی و نسکی والے ہیں۔ نماز پڑھ لیا، قربانی کر لی، حج کر لیا، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، گھٹا ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا قرآن پڑھیں کہ آپ کو یہ ترس آئے کہ ہائے ہائے کیا قرآن پڑھتا ہے، کاش ہم بھی پڑھ پاتے۔ اس کے جیسا کون پڑھے گا بھائی؟ یہ سب ان صلاتی و نسکی ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ محیایا و مماتی میں پہنچے، آپ امام حسین سے دور ہوتے جائیے گا۔ اگر آپ نے اپنی زندگی اور اپنی موت کو اسلام کے مطابق نہیں کیا ہے تو آپ دعوے داری تو کر رہے ہیں دینداری کی، لیکن آپ کی دعوے داری آپ کی من مانی کا دعویٰ ہے، لاؤبالی پن کا دعویٰ ہے، غیر ذمہ داری کا دعویٰ ہے، بلکہ گنہگاری کا دعویٰ ہے۔ یہ گنہگار ہونا ہے کہ ہم اپنی زندگی اور موت کے سلسلے میں اپنا فیصلہ دین سے الگ کر لیں۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ایسا آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ جی، جن لوگوں نے حضرت امام حسین کی مخالفت کی، شہید کیا، ان سے لڑے، وہ سب بھی تو نماز پڑھتے تھے، وہ سب بھی تو روزہ رکھتے تھے۔ اور یہی سب سے افسوس کا وشے ہے، بہت دکھ بھری داستان ہے یہ۔ اگر کوئی ادھرمی مار دیتا جس کا کوئی دھرم نہ ہوتا تو وہ افسوس کی بات نہ ہوتی، بھائی ادھرمی تو یہی کرتے ہی، اس کو دھرم سے کیا لینا دینا۔ لیکن کوئی دھرم کا دعوے دار یہ ادھرم کر بیٹھا، یہ ہم سب کے لیے شرم کی بھی بات ہے اور عبرت کی بھی بات ہے۔ افسوس، شرم اور عبرت۔ افسوس اور شرم اس لیے کہ آج مسلمان اگر خوبیوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے، اس کی ایک تاریخ ہے، ایک لمبی چوڑی تاریخ، ایک بہت قیمتی تاریخ، ایک بڑا دھنی اتہاس ہے۔
اور اس اتہاس میں معلوم ہے کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑی قربانی دی تھی، جی جان، مال، دولت، عزت، سمان، سب کو قربان کر کے کلمہ پڑھا تھا. ان کے دل میں کلمہ اتر گیا تھا. اگر یہ کلمہ پڑھ لینا کافی ہوتا تو پھر وہ یہ قربانی دینے کو تیار نہ ہوتے. سابقون الاولون جو پہلے ایمان لائے، جو مکے میں ایمان لائے، 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں ایمان لانے والے، چاہے وہ مکے کے ہوں، چاہے مدینے کے ہوں، چاہے غفار کے ہوں، ان کا رتبہ کیوں بلند ہے؟ ایک بڑا بنیادی سوال ہے کہ ان کا رتبہ بلند کیوں ہے؟ اگر آپ کہیں کہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، تو آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، 1400 برس سے لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، تو ان کا رتبہ بلند کیوں ہو گیا؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے پہلے پڑھا تھا. پہلے پڑھنے کی وجہ سے اگر ان کا رتبہ بلند ہوتا، تب تو دنیا میں ایک طریقہ ہے کہ جو سب سے پہلے آوے گا بھائی، اسی کو ایک پلاٹ بکری کا ہے. آج کل دیکھتے ہوں گے اخبار میں ایک اشتہار آتا ہے، اپارٹمنٹ بنا ہے، کہیں پر کالونی بسنے جا رہی ہے، 200 پلاٹ ہے، ایک ایک کٹھے کا 200 پلاٹ، قیمت یہ ہے، اور اس کے نیچے لکھا رہتا ہے جو پہلے آوے گا وہ پاوے گا. اب ایک آدمی تھوڑا دیر سے پہنچا اور کہہ رہا کہ پیسہ ہم دیں گے، کہ پیسہ آپ کا ہم کیسے لے لیں؟ جو پہلے آیا تھا وہ لے چکا، وہ بک کرا چکا، آپ چھوٹ گئے. قسمت تھی، قسمت کی بنیاد پر اس نے لے لیا. کیا دین میں بھی قسمت چلتی ہے کہ جس نے پہلے کلمہ پڑھ لیا وہ بڑا بلند ہو گیا اور اعلیٰ ہو گیا؟ تب تو اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں اگر پہلے پیدا کیا ہوتا تو ہم بھی پڑھ لیتے، ہم بھی مکے میں پیدا ہوتے. کاش ایسا ہوتا. لیکن تھوڑی دیر مثال کے طور پر اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کیا ہم قسمت کی وجہ کر پٹ گئے، پیچھے ہو گئے، 1400 سال پیچھے ہو گئے، ہندوستان میں پیدا ہو گئے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر ہم ہندوستان میں پیدا ہوئے اور حضور کے 1500 برس کے بعد پیدا ہوئے تو میرا کیا قصور ہے؟ ہمارا رتبہ کیوں کم ہو گیا؟ تو جب دین کے گہرے مطالعے سے آپ گزریں گے تب آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ وقت کے لحاظ سے اول ہونا، کہ پہلے کلمہ پڑھ لیا، اس سے رتبہ بلند نہیں ہوتا. رتبہ کس سے بلند ہوتا؟ کہ کل کے دن کلمہ پڑھنا اور آج کے دن کلمہ پڑھنا، اور 13 برس کے بعد 20 برس کے بعد کلمہ پڑھنا، دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے. کیا فرق ہے؟ کہ ایک دور وہ تھا جب کلمہ پڑھا نہیں کہ مار کھایا، گھر اجاڑ دیا گیا، گھر سے نکال دیا گیا، بال بچے کو زبردستی چھیننے کی کوشش کی گئی. یہاں تک ہوا کہ ایک ماں اپنے بچے کو کلیجے سے ساٹے ہوئے ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ بچہ کتنے دن کا ہوگا جس کو ماں کلیجے سے ساٹے رہے؟ 1 سے 2 برس، شاید 6 مہینے کا ہو. اور جب اس کے رشتہ داروں نے اس سے کہا کہ تے مسلمان ہو گئی، تو نے کلمہ پڑھ لیا، اچھا تو تے کلمہ پڑھ لیے تو سن، یہ بچہ تیرا نہیں ہے، بچہ دے دے. ماں نے کہا واہ، بچہ کیسے دے دیں گے؟ بچہ میرے جگر کا ٹکڑا، میری جان ہے، میری زندگی ہے. اب بچے کو کوئی کھینچ رہا ہے، صرف اس لیے کھینچ رہا ہے کہ یہ ایمان لے آئی ہے اور یہ کلمہ پڑھ چکی ہے، اب اس سے بچہ کھینچ لینا ہے. بچے کی محبت نہیں کھینچوا رہی ہے، بچے کے ماں کا ایمان لانا، اس سے نفرت، اس کو تکلیف پہنچانے کے ارادے سے بچے کو کھینچا جا رہا ہے، تاکہ بچہ اس سے کھینچ لیں گے تو اس کو تکلیف پہنچے گی. بچے کو آرام پہنچانا مقصود نہیں ہے. کھینچا، ایسا زور سے کھینچا کہ ہاتھ کھینچا گیا، ہاتھ اکھڑ گیا بچے کا، ہے نا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا کلمہ پڑھ لینا اور اس خاتون کا کلمہ پڑھ لینا برابر ہو گیا؟ کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس کا رتبہ بلند کیا کہ اس نے ہر چیز قربان کر کے بھی کلمہ پڑھا، کلمہ کو نہیں چھوڑا. کہا جان جائے تو جائے، عزت سمان بہت مل جائے گی، گھر دوار بہت مل جائے گا، آرام چین بہت مل جائے گا، لیکن کلمہ ہم نہیں چھوڑیں.
ہم اپنے رب کا نام لینا اور اپنے رب کی وحدانیت، یکتائی، یگانگت، کہ رب تو ایک ہی ہے، مالک تو ایک ہی ہے، پالنہار تو ایک ہی ہے، اس سے ہمارا رشتہ ہے، اس سے سمجھوتا نہیں کیا دنیا لٹا کر۔ اسی کو یہ حق ہے کہ خوب کہے محیایا و مماتی للہ رب العالمین، پروردگارا میرا جینا اور میرا مرنا تو تیرے لیے ہے نا۔ تو یہ جس نے کہا اس کا رتبہ بلند ہے۔ اور جب اس حوالے سے آپ حضرت امام حسین کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو ایک چیز کا احساس ہوگا کہ حضرت امام حسین نے اپنی قربانی دے کر یہ احساس دلا دیا کہ تمہارا دین، تم جو دینداری کے دعوے دار ہو اور تم جو نماز اور روزے کے دعوے دار ہو، تمہارا دین ٹھہرا ہوا پانی ہے۔ ٹھہرا ہوا پانی پاکی کے بارے میں شبہ ہوتا ہے، پاک ہے کہ نہ ہے نا، اور بہتا پانی پاک ہوتا ہے۔ جو پانی بہ رہا ہو، رواں ہو، رواں پانی، چلتا ہوا پانی، بہتا ہوا پانی، وہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ اور جو پانی ٹھہر گیا، رک گیا، اس کے بارے میں شک ہوتا ہے کہ پاک ہے کہ نہیں ہے۔ اور کسی سے پوچھے گا آدمی، بھائی پانی ٹھیک ہے، ہم وضو کر لیں، ہم غسل کر لیں، ہے نا۔ اور جب بہتا ہوا پانی ہے کسی سے نہیں پوچھنا، رواں پانی جو چل رہا وہ بنیادی طور پر پاک ہے اور صاف ہے، اطمینان سے اس سے غسل کیجئے، وضو کیجئے، سب ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ بہتا پانی۔ جس کے دین میں اس کی دنیا دین سے نہیں رنگائی، اس کا دین صرف دھوکہ ہے، صرف دعویٰ ہے۔ حضرت امام حسین نے اپنی قربانی اور اپنی جوانمردی، اپنی فتوت، اتنا بڑا قدم اٹھا کے یہ ثابت کر دیا کہ دیکھو حضرت ابراہیم نے جو کچھ کہا تھا اس کا مفہوم، معنی، شرح، مطلب، مثال، ادھارن، ایگزامپل ہم ہیں۔ دیکھو ادھر، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میرا روزہ، میری نماز، میری قربانی، میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ یہاں پر ایک بات اور ذہن میں رہنی چاہیے کہ حضرت امام حسین اگر اپنی زندگی بچانے کی کوشش کرتے تو اس کے لیے ان کے پاس راہ کی کمی نہیں تھی۔ زندگی بچا لینے کے لیے آپشن کم نہیں تھا، آپشن تھا۔ ایک آپشن یہ تھا، کہتے کہ ٹھیک ہم یزید کی بیعت کرتے ہیں، ہم یزید کو مان لیتے ہیں، بادشاہ وقت کا، ہم ماننے کو تیار ہیں، ہم سرنڈر کرتے ہیں، ہم کو پکڑ لو، ہم کو گرفتار کرو۔ وہ کر ہی لیتا گرفتار، چلیے۔ لیکن جانتے ہیں تب اسی دن اس بات پر مہر لگ جاتی کہ جینا مرنا الگ ہے اور نماز و روزہ الگ ہے۔ نماز و روزہ الگ کر لیجئے اور جینے مرنے کو الگ کر لیجئے۔ حضرت امام حسین اس ٹکڑے کی مکمل تفسیر ہیں۔ اب جن لوگوں نے حضرت امام حسین کے سلسلے میں کل ان کو شہید کیا اور آج ان کے بارے میں سوالیہ نشان لگاتے رہتے ہیں، شاید آپ کو نہیں معلوم ہو، کچھ لوگ دنیا میں ہیں مٹھی بھر جو اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ یزید کو سیلوٹ کریں، یزید کو سلام کریں اور یزید کو بھی یہ ثابت کریں کہ یزید درست تھا، یزید صحیح تھا، یزید کا معاملہ صحیح تھا۔ یہ لوگ بڑے خطرناک ہیں اور ان کے خطرناک ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ دین کو پھر سے وہاں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں دینداری سیف سائٹ کا نام ہے، نقصان کا نام نہیں ہے۔ جبکہ دینداری شروع ہوئی ہے ایسے سیف سائٹ کو حاصل کرنے سے جو آخرت میں حاصل ہوگی۔ دنیا میں تو خطرہ ہے، دنیا میں تو پریشانی ہے، دنیا میں تو الجھن ہے۔ وہ حدیث یاد آتی ہے کہ الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے، ایک جیل ہے، قید خانہ ہے، قید میں ہے مومن۔ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ جیل میں رہنے والا مرضی کے مطابق کام نہیں کر سکتا، اس کو وہی کرنا ہوگا جو جیل کا اصول کہے گا۔ جیل کا اصول کہتا ہے کہ اتنے بجے اٹھ جانا ہے،
اتنے بجے آپ کو نہانا ہے، اتنے بجے آپ کو کھانا ہے، آج آپ کو روٹی ملے گی اور ساتھ میں کوہڑے کی سبزی ملے گی، تو روٹی کوہڑے کی سبزی کھانا ہے۔ یہ نہیں کہ ذرا بھنڈی تل دینا بھائی اور ذرا ایک انڈا فرائی کر دو، یہ نہیں چلے گا جیل میں، ہے نا؟ جیل میں تو وہی کھانا ہوگا جو آپ کو ملے گا۔ اب اس کا مفہوم سمجھیے کہ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم اور آپ شریعت کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں، ہم کو شریعت کے دائرے میں رہنا ہے۔ اللہ نے جو چیز حلال کیا وہی ہم کھائیں گے، ناجائز چیز ہم نہیں کھا سکتے، حرام چیز ہم نہیں کھا سکتے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں جا سکتے ہیں کہ نہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو جب مومن حد میں رہے گا، مومن کو اپنے اسلامی حدود اور اسلامی سیماؤں کے اندر رہنا ہے، تو یہ سیما اگر پوچھئے تو جیل کی طرح ہے کہ آپ کو اپنی منمانی نہیں کرنی ہے۔ اب دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جیل والے کو عموماً بہت پریشانی محسوس ہوتی ہے، ورنہ ہر آدمی جیل میں ہوتا، کون چاہے گا کہ ہم جیل چلے جائیں؟ کہے وجہ اس لیے کہ جیلر ظلم کرتا ہے، جیلر آوے گا تو مارے گا، پیٹے گا، بے عزت کرے گا، رسوا کرے گا، جو چاہے گا دے گا، جو چاہے گا نہ دے گا۔ جیل میں بھی بڑا بڑا ظلم اور بہت بڑے بڑے گھوٹالے اور بڑی بڑی ظلم کی داستانیں ہیں۔ تو یہ جیل، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس دنیا میں مومن کو ہمیشہ ٹارگٹ کیا جائے گا۔ اس دنیا میں مومن پر 10 طریقے کا الزام لگے گا، ٹارگٹ کیا جائے گا، لنچنگ ہوگی، ستایا جائے گا۔ اور یہ آپ دیکھتے ہیں، دن رات کا تجربہ ہے آپ کو۔ تو جیل کا دوسرا معنی یہ ہے، پازیٹیو معنی لیں تو شریعت کے دائرے میں رہنا مراد ہے، نگیٹو معنی لیں تو ایمان لا کر کے ہم لوگ دنیا کے نشانے پر ہیں۔ لیکن ہمارے لیے یہ دنیا دین کے مطابق چلتے ہوئے اگر جیل بھی ہے تو بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ جیل سے نکلنا موت ہے اور موت کے بعد جنت ہے۔ اور دوسری طرف اس کے لیے کہا گیا کہ جو مومن نہیں ہے، جو ایمان نہیں لایا ہے، جو ایمان کا مشکل، ایمان سے دور ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ یہی دنیا جنت ہے، اسی دنیا میں اس کے لیے آرام ہے، عافیت ہے، جو چارہ کھا رہا، جو چارہ پی رہا، جیسے چاہا کیا، تو وہ تو جیل سے باہر ہے۔ تو محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری زندگی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ اور یہ جس کو سمجھ میں آ گیا اس کو دینداری کا مفہوم سمجھ میں آ گیا۔ حضرت امام حسین سمجھ میں آ گیا۔ حضرت امام حسین ایک ایسا نام ہے، ایک ایسی پرسنالٹی ہے، ایک ایسی شخصیت ہے جو 1400 برس سے زندہ ہے۔ اور آپ یقین کیجئے کہ کربلا میں شہید کرنے والوں نے پوری کوشش کی کہ اس کردار کو ختم کر دیں، کردار کو یہ بھول جائیں لوگ، بھلا دیں لوگ، اور اس کے لیے کوشش یہ کی گئی کہ کوئی زندہ نہ بچے۔ چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے بڑے اپنے بیگانے جو آپ کے ساتھ تھے 72 لوگ شہید ہوئے، سب کے سب مارے گئے۔ اور جگہ بھی ایسی چنی گئی تھی کہ جہاں سے پورے طور پر خبر پھیلے نہیں، وہ شہری جگہ نہیں تھی، وہ شہر نہیں تھا کہ کانوں کان خبر پھیل جائے۔ ایک ویران علاقہ تھا، ویران جگہ تھی جہاں زندگی کے آثار آسان نہیں تھے، زندگی جینا مشکل تھا، سناٹا تھا، تنہائی تھی، ویرانہ تھا۔ وہاں جا کے ان کو شہید کیا گیا اور بری طرح مار کے ختم کر دیا گیا۔ اور جن لوگوں نے مارا تھا ان کو جو لالچ دی گئی تھی کہ اگر تم ایسا کر دو گے تو کیا کیا ملے گا، دولت، حکومت، آرام، سکھ، چین، عزت، حکومت کی خوشنودی، حکومت تم سے راضی ہوگی، حکومت تم سے پرسن ہوگی، ستہ تم سے خوش ہوگا،
सत्ता को खुश करने के लिए जो ये काम कर रहे थे, उनको नवाजने का लालच खूब दिया गया, दौलत दी गई, हुकूमत दी गई, और उन लोगों ने इस काम को कर दिया। तो इसलिए भी किया था ताकि इसको पोशीदा रख सकें, इसको छिपा सकें, इसको ऐसा दबा दिया जाए कि वाकया आगे बढ़े ही नहीं। इसीलिए जब आप कोशिश कीजिएगा कि कुछ पढ़ें करबला के बारे में, कुछ किताब पढ़ें, कुछ लिटरेचर पढ़ें, कुछ तारीख़ की किताबें पढ़ें, कुछ रवायात पढ़ें, भाई कोई बताने वाला मिले तो आपको जान के हैरत होगी कि रवायात मिलती ही नहीं है। सही रवायात, सही जानकारी मिलेगी ही नहीं। क्यों नहीं मिलती भाई? आखिर क्या वजह है कि करबला के बारे में सही रवायत, इमाम हुसैन के बारे में सही सही इत्तला, समाचार, न्यूज़ क्यों नहीं मिलती? आपसे बेहतर इसको कौन जानेगा? आप जिस ज़माने में जी रहे हैं इसमें वही चीज़ आप तक पहुंचती है जो सत्ता चाहती है, और जो सत्ता नहीं चाहती वो आप जान नहीं सकते हैं। अभी पहलगाम, इसके पहले पुलवामा, जान लिया आपने कि क्या हुआ था? पता चला आपको? ये जो इतने लोग मार दिए गए, निहत्थे थे, बिला कसूर मारे गए, मार डाला उसको। किसने मारा भाई? वो कौन था? वो कैसे आ गया? हथियार कैसे आया? RDX कैसे आ गया? इतना मादा उड़ा देने वाला बम कहां से आ गया? चारों तरफ आप, सेना आपकी, हुकूमत आपकी, फॉरेन पॉलिसी आपकी, होम डिपार्टमेंट आपके पास, चप्पे चप्पे में सेना आपकी, हुकूमत की, और आपको मालूम नहीं कौन कैसे आया और मार के चला गया। सरकार, सत्ता जिस चीज को बताना चाहती है वही बताती है, और बताने के पीछे उसका राज ये होता है कि जिससे सत्ता को कोई खतरा ना हो वो चीज़ बता दी जाती है, और जिससे सत्ता को कोई घबराहट हो वो चीज़ आप जानने की 1000 कोशिश कर दीजिए नहीं बताया जाएगा। ये सामने की बात है, और जब ये सामने की बात आपको समझ में आ रही है तो एक चीज़ आपको और समझ में आएगी कि जिसको बताना है, आपको कोई न्यूज़ सुनाना है तो कौन सुनाएगा? न्यूज़ सुनिएगा। पुराने ज़माने में रेडियो सुनते थे, आजकल आप सोशल मीडिया पर सुनते हैं। खबर आ रही है, समाचार आ रहा है, या फिर अखबार में पढ़िएगा या फिर किताब में पढ़िएगा। और जब इसको भी ख़रीद लिया जाए और मीडिया गोदी मीडिया कहलाने लगे तो फिर आपको कहाँ से कुछ मिलेगा? आपको वही मिलेगा, हम तरक्की कर रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं, हम जो हैं सो कोई नहीं है, हमसे बेहतर कौन है, जो हम हैं सो कोई नहीं है। और यही यजीद का गाना है, यही यजीद का राग है कि यजीद, आहा क्या बात है ना? अरे यजीद जैसा तो कोई था ही नहीं, है ना? बेहतरीन शायर, बेहतरीन हुकूमत चलाने वाला, आय हाय हाय हाय, कसीदा पढ़ा जा रहा। ये गोदी मीडिया कल से लेके आज तक यजीद का राग अलाप रहा है कि यजीद को अच्छा साबित कर दे, यजीद को बेहतर साबित कर दे। और एक बात और जहन में रहे कि अगर कोई आपसे कह दे कि आप यजीद के खिलाफ बोलते हैं, तो आप मुमकिन है कि कहिए कि यजीद बड़ी बुराई करता था भाई, शराब पीता था, बंदर पोसता था, जानवर की लड़ाई करा के तमाशा देखता था, कैरेक्टर अच्छा नहीं था, किरदार अच्छा नहीं था। मुमकिन है कि गोदी मीडिया का कोई आदमी आज भी आपसे कहे, क्या बोलते हो, अरे ये सब गलत बात है, ये सब झूठा प्रोपेगेंडा है। किसी का नाम ले लेगा कि फलां ने उड़ाया है, फलां जमात ने ये सब बात उड़ाई है, फलां मकतबे फिक्र ने ये बात कही है। आप भी अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं और आप यजीद के बारे में ये सब उटपटांग बात क्यों कर रहे हैं भाई? यजीद अच्छा आदमी था। तब फिर क्या जवाब दीजिएगा? याद रखिए, जवाब जो ईमान का जवाब है, जो आपके दिल की आवाज़ है, जो आपके कलमे की पुकार है, उस जवाब को हमेशा याद रखिए कि यजीद से हमारी दुश्मनी उसके कैरेक्टर और किरदार की वजह से नहीं है,
کسی کا کردار بہت بلند ہو اور وہ امام حسین کا قتل کر دے تب بھی اس سے دشمنی ہو. امام حسین کا قاتل امام حسین کے قتل کا حکم دینے والا یا امام حسین کے قتل پر راضی رہنے والا. قاتل بھیجنے والا یا پھر قتل ہو جانے پر راضی ہو جانے والا. اس تینوں کو سمجھنا بھی ہے. لیکن اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ یزید سے ہمارا معاملہ امام حسین کے قتل سے ہے. آپ 1,00,000 خوبی بھی لا کے دکھا دیجئے گا تب بھی اس کا یہ گناہ اس کی ساری خوبی پر بھاری ہے کہ اس کے زمانے میں امام حسین کا قتل ہوا اور وہ اس پر راضی رہا. یہ سب سے بڑا گناہ. ابھی اس میں اور دوسرے پہلو کی طرف بھی جائیں گے. پہلے ایک پہلو جان لیجئے اچھی طرح کہ ممکن ہے کہ کوئی آپ سے کہے کہ یزید نے تو حکم نہیں دیا تھا. یزید نے کب قتل کرایا؟ یہ ثابت نہیں ہے بھائی کہ یزید نے ایسا کرایا ہو. یزید کو تو بعد میں معلوم ہوا. جی کس چتورائی سے یہ بات کہی جاتی ہے نا. زمانے پر اگر آپ کی نظر ہے تو آپ سب جانتے ہیں. صرف زمانے کو غور سے پڑھا کیجئے. کربلا ہر زمانے میں اپنا ثبوت آپ کے آگے پیش کر دے گا. منی پور جل رہا ہے. آپ کو معلوم ہے, کسی کو نہیں معلوم ہے. چپ ہیں, مون ہیں, ہے نا. کیا کیا آفتیں بلڈوزر سے مچ رہی ہیں, کہاں کہاں کیا کیا ہو گیا. ستہ اگر مون ہو تو اس کو انبھگ سمجھ لینا یہ گودی میڈیا کی کریڈٹ ہے کہ وہ یہی سمجھاتی نہیں معلوم ان کو, ہے نا. یہ نہیں معلوم ہے ان کو. اور دوسری ایک بات یاد رکھیے کہ اگر آپ کی بات بفرض محال یہ مان بھی لیا جائے کہ یزید کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جس کو ہم بھیجا ہے وہ مار بھی دے گا. دلچسپ بات ہے. جس کو بھیجا, جس کو کہا کہ اگر تم نے اس میں ایکشن نہیں لیا تو تم پر ایکشن لیا جائے گا. اس جملے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چلیے آپ کے کہنے کے مطابق آپ تو بالکل سیدھے ہیں اور ساری دنیا کو آپ اپنے سیدھے پنی کے دلدل میں ڈبا دینا چاہتے ہیں. آپ کی بات مان بھی لی جائے تو ایک بات کا جواب دے دیجئے کہ جس نے امام حسین کا قتل کیا تھا اس کو یزید نے سزا دی. اس کو یزید نے اپنے عہدے سے ہٹایا. یزید نے اس کو سسپینڈ کیا. یزید نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جب کوئی معاملہ نہیں کیا تو آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ یزید اس سے ناراض تھا اور یزید ان کے قتل سے خوش نہیں تھا؟ اس کے مطلب یہ ہے کہ آپ کو یزید سے دلچسپی ہے اور امام حسین سے آپ کی نفرت, یزید کے طفیل آپ تک بھی پہنچ گئی ہے اور آپ نفرت کر رہے ہیں حضرت امام حسین سے. اور امام حسین سے نفرت کی ایک وجہ بھی ہے, اس کو بھی یاد رکھیے. جب آدمی گناہ کا عادی ہو جاتا ہے, جب آدمی کی سرشت میں, طبیعت میں, جبلت میں گناہ آ جاتا ہے تو وہ نیکوکار سے نفرت کرتا ہے. نیک آدمی اس کو پسند نہیں آتا, اچھا آدمی اس کو پسند نہیں آتا. مثلا ایک مثال دے دیں آپ کو, جو روز حرام کھاتا ہو وہ حلال کھانے والے کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہے. کہے گا اس کے ساتھ کہاں ہم کو رکھ دیو بھائی, تو بڑا مشکل ہے. یہ تو ایسے نہیں پیتا, یہ تو ایسے نہیں کھاتا, یہ تو یہ نہیں سونگتا, یہ تو یہ نہیں پیتا. یہ جو معاملہ ہے یہ کل سے لے کے آج تک ہے کہ جو ناپسندیدہ چیزوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کو یہ پسند نہیں ہے کہ حضرت امام حسین کا نام لیا جائے, حضرت امام حسین کا طریقہ بیان کیا جائے. اور اسی لیے یہ بات طے شدہ ہے کہ حضرت امام حسین سے الرجی انہی لوگوں کو ہے جو شریعت کا وہ رخ دیکھنا چاہتے ہیں. اب دوسری بات اور سن لیجیے. جو لوگ یزید کو سپورٹ کرتے ہیں اور دین کا نام لیتے ہیں, شریعت کا نام لیتے ہیں, دین شریعت, کبھی ان سے پوچھئے اور نہیں تو خود آپ اپنے دل میں اس کا محاسبہ کیجئے کہ زیادہ دن نہیں گزرے تھے جب حضور پاک علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو پہلے خلیفہ بنے سیدنا ابو بکر صدیق. سیدنا
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. کبھی آپ کا جی چاہے تو یہ جاننے کی کوشش کیجئے کہ ان کو خلیفہ کیوں بنایا گیا, خلیفہ بننے کی وجہ کیا تھی. اور جب آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ان کے خلیفہ بننے کی وجہ ان کی دینداری تھی, دینداری, سرکار دو عالم سے ان کی قربت تھی, نزدیکی تھی, حضور کی جگہ پر ان کا تقرر کہ حضور کے خلیفہ یہ ہوں گے, اللہ کے رسول کے خلیفہ یہ ہوں گے, وہ کس بنیاد پر؟ دینداری, تقوی, پرہیزگاری, سرکار دو عالم سے ان کی قربت. حضرت عمر کے خلیفہ بننے میں بھی یہی کوالٹی تھی, حضرت عثمان کے خلیفہ بننے میں یہی کوالٹی تھی, حضرت علی کے خلیفہ بننے میں یہی کوالٹی موجود تھی. جس کو چار چار مثال موجود ہو وہ آ کے یزید پر ساری مثال بھول گیا. یہ تو بڑا المیہ ہے. آپ میں کا عام آدمی بھی کہے گا ارے کیا بول رہے ہو تم, کل تو تمہارا یہ معیار تھا, کل تو تمہاری یہ کسوٹی تھی, کل تو تمہارا یہ انداز تھا, کل کا تو پیمانہ یہ تھا, کل کی کسوٹی یہ تھی, اور آج کی کسوٹی. افسوس کی بات ہے کہ کل خلافت کے لیے ایسے بہترین ناموں کا انتخاب تھا اور آج بدترین آدمی خلیفہ بن رہا ہے. تو اب دو ہی وجہ ہوگی, یا تو تمہاری کوئی مجبوری ہے یا پھر تم اندھے بہرے گونگے ہو. تو اندھے بہرے گونگے تو تم ہو نہیں, لیکن جانو اندھا بہرا گونگا آدمی پیدائشی بھی ہوتا ہے اور بنا ہوا بھی ہوتا ہے. منہ میں اگر بھر دیا جائے, جیب بھر دی جائے, تول دیا جائے تو آدمی بنا ہوا گونگا بہرا اندھا ہو جاتا ہے. اب اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, اب گونگے بہرے اندھے ہو گئے. اب وہی کریں گے جو ستا چاہ رہی ہے, ہم وہی کہیں گے جو ستا چاہ رہی. تو یہ ہوا, اور یہی وجہ ہے کہ یزید کے کچھ لوگ حمایتی بن کے سامنے آ جاتے ہیں. ان سے پوچھئے کہ صدیق اکبر کا معیار کہاں گیا, فاروق اعظم کا معیار کہاں گیا, عثمان غنی کا معیار کہاں گیا, حیدر کرار کا معیار کہاں گیا, رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اتنی گراوٹ بازار میں آ گئی کہ کل جو آپ پیور چیز کھاتے تھے اب آپ سڑی ہوئی چیز کھا رہے ہیں. یہ ہے یزید کی سچائی. آئندہ جمعے کو ہم لوگ دیکھیں گے کہ یزید کا صرف ایک قصور ہے کہ اس نے امام حسین کو قتل کر دیا, یا کوئی اور قصور بھی ہے. کبھی کبھی کسی آدمی سے کوئی اضطراری کام ہو جائے تو دنیا کہتی بھائی اس کا کوئی قصور نہیں, یہ ایک ہی بار ایسا ہوا, بھول گیا ہوگا, غلطی ہو گئی, پیر پڑ گیا. ایک بار اگر قصور ہو تو اس کے لیے ہر آدمی یہ سفارش کرے ایک بار معاف کیا جائے, آگے بڑھا جائے. تو ہم لوگ دیکھیں گے کہ یزید کا قصور ایک ہی ہے یا اور بھی ہے, اور قصور کی کیا کیا قسمیں ہیں, کتنی ویرائٹی ہے اس کے قصور کی. اس کو آئندہ جمعے کو اگر اللہ نے موقع دیا تو اس بات کی کوشش کریں گے کہ دیکھیں کہ کیا کیا قصور اس کا ہے. ریحانہ خاتون بیمار ہیں, دعا فرمائیے.